وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 1 تا 3 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 1، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ سامعین کرام، یوم آخرت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، اور یہ مضمون، اس کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہم روز قیامت سے عملاً انکاری ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبانی طور پہ تو ہم قائل ہیں، لیکن دیکھیں، زبان سے قائل ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں بھی زبانی کلامی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، کسی بات کا بھی اعتبار نہیں ہوتا جب تک اس کو ایک عملی شکل نہ دی جائے۔ یہ میں آپ کو بڑی آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا کے یہ زندگی کی شب و روز ہم گزار رہے ہیں، اس میں بھی زبانی کلامی صرف زبانی کلامی کسی بات کے کرنے سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوتا جب تک آپ اس بات پر وہ عمل نہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ٹھیلے والے کے پاس گئے اور 2 کلو امرود اور 1 کلو سیب اور 1 کلو انگور آپ نے کہا کہ بھئی یہ میں لے لیتا ہوں اور یہ میرا ہو گیا، مجھے چاہیے۔ وہ تول دیا اس نے۔ اب اگر آپ اسے پیسے نہیں دیں گے، یعنی اس کی قیمت ادا نہیں کریں گے، تو وہ دکاندار تو آپ کو سودا نہیں دے گا۔ کسی ریڑھی والے کے پاس جائیں یا ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چلے جائیں، بڑی سے بڑی جگہ، تو جب تک آپ یعنی زبان سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے عملی طور پہ کچھ کوشش نہ کریں تو اس زبانی کلامی بات کا کوئی اثر یا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹا سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام۔ اب مثال کے طور پہ، یعنی مثال لیتے ہیں کوئی معزز نہیں ہے،
بیت الخلاء میں آپ نے جانا ہے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو بڑی زور کا حاجت پیش آ گئی ہے اور میں بیت الخلاء جاؤں گا۔ اگر آپ بیت الخلاء نہیں جاتے عملی طور پہ تو لوگ یہ ضرور سمجھیں گے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یو آر ٹیلنگ اے لائی، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی بات، مثال کے طور پہ آپ نے یعنی آپ کے گھر مہمان آ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں یعنی دوپہر کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، شام کے 8 بج رہے ہیں، آپ مہمانوں سے کہیں کہ کھانا کھا کے جانا، وہ کہیں اچھا ٹھیک ہے۔ اب کھانے کے لیے آپ نہ کوئی بندوبست کرتے ہیں، نہ اس کے لیے نہ بازار سے لاتے ہیں، نہ گھر میں پکواتے ہیں، اور وہ مہمان 12 بج جاتے ہیں، آخر وہ تنگ آ کے چلے جاتے ہیں آپ کو گالیاں دیتے ہوئے۔ یہ چھوٹی سی مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، سوچیں ذرا اس بات پہ کہ زبانی کس کام کی ہے آپ کی بات جب کہ آپ اس پر عمل نہ کریں۔ یہ بات ہمیں پھر یعنی دل کو نہیں لگتی اسلام کے معاملے میں۔ ہم کہتے ہیں بس زبانی طور پہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام کے مطابق ہم زندگی نہ گزاریں تو کیا ہو گیا، جیسا میں جی چاہوں گا زندگی گزاروں گا۔ ہماری تمام عملی زندگی نفسانی خواہشات کی زندگی ہے، یہ من چاہی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ بہرحال یہ ایسا جو ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب شہادت دیتے ہیں تو یہ شہادت عملی ہے، یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو آپ کو یعنی آپ کو شہادت دینی ہوگی، مال اور جان سے آپ کو شہادت دینی ہوگی۔ آپ تو مال و جان تو آپ نے دنیا پر قربان کر دیا ہے، اللہ پہ آپ کیا قربان کریں گے؟ جب قربانی کا وقت آتا ہے مال اور جان کی، آپ پیچھے نظریں چرا لیتے ہیں اور پیچھے پھیر لیتے ہیں۔ آپ جانی اور مالی قربانی، آپ تو کسی چیز کی قربانی دینے کے لیے معمولی سی خواہشات ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا معمولی حکم ہوتا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں۔ مثال کے طور پہ پانی پینے کا ایک سنت طریقہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنی مرضی سے پیوں گا، ایک گھونٹ میں پیوں گا، کھڑے ہو کے پیوں گا، غٹ غٹ پی جاؤں گا، نہ بسم اللہ پڑھوں گا نہ کچھ پڑھوں گا۔ آپ کرتے بھی نہیں ایسا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو پانی پینے کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کرتے ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، آپ کس بات کی شہادت دیتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ؟ آپ تو عملی طور پہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک بہت بڑے جھوٹ کا آغاز کر دیا ہے ہم نے۔ اس کی وجہ بہت سی اس کی وجوہات ہیں، سامنے کرام میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک تو ہم نے جھوٹوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے سے جو لوگ جھوٹ بول چکے ہیں ان کے گھر پیدا ہوئے، اچھا پھر وہ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے گھر ہم پیدا ہوئے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ کہ انسان دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی من چاہی زندگی گزار سکتا ہے، یہ جھوٹ ہے، اس میں اس کی ناکامی ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ سچ یہ ہے کہ انسان رب کی رضا پر عمل کر کے یا اس کی رضا کے مطابق زندگی گزار کے ہی اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ ہم نے جھوٹوں کے گھر میں ہم جھوٹوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں میں صاف الفاظ، مجھے امید بھی نہیں ہے کہ یہ الفاظ کا کوئی خاص اثر ہوگا، الٹا آپ مجھے ہی مطعون کریں گے، لیکن یہ بات بتانا ضروری ہے۔ دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے، جو جھوٹا ہے تو وہ تو جھوٹا ہے۔ جھوٹوں کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور ان جھوٹوں نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے، اور ہمیں بھی وہ جھوٹے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کو سچ بتا کے پیش کر رہے ہیں۔ پڑھو بچے پڑھو، مستقبل بناؤ اپنا، ہوم ورک کر لیا نہیں کیا، کرو، کیا کرو گے تم، کیا بنو گے بڑے ہو کے۔ یہ سارے ہمارے وہ الفاظ ہیں جو عام طور پہ والدین سے بچوں کو سننا پڑتے ہیں۔ جھوٹے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو کے
جھوٹ کو سچ انہوں نے سمجھ کے ہمیں بھی جھوٹ کی پٹی پڑھا رہے ہیں سچ سمجھ کے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک عظیم الشان دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں. وہ دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے ظاہر کا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو باطن ہے، جو آخرت ہے، اس کے بارے میں تو اس سے غافل ہیں یہ لوگ. آج وہ وقت ہے سامعین اکرام کہ ہم نے باطن کو اگنور کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے اور جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے. شیطان جھوٹا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے یعنی تم نے خود کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ رازق نہیں ہے، تم نے خود کمانا ہے، جس طریقے سے مرضی کماؤ. تو لہٰذا ہم اس کی بات کو سچا سمجھ کے کوئی رشوت لے رہا ہے، بڑے ماتھوں پہ گٹے ڈالے ہوئے ہیں نماز کے، اور رشوت کا کاروبار گرم ہے دفتر میں. یہ ایسے دفتر آپ نے عام دیکھے ہوں گے. پھر جو صاحب جی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ قوم کی دولت کو بھی ہتھیار ہیں. یہ کرپشن کے قصے اور یہ اور وہ آپ کو معلوم ہے سر. یہ جس طرح بے ایمانی اور بدعنوانی جو ہے عام ہے، یہ کیا ہے کہ ہم نے اس جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے اور سچ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. الراشی والمرتشی فی النار ہے کہ نہیں ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو کیا ہم رشوت، یہ دفتروں میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے جہاں یہ معاملات ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، پٹوار خانہ ہے، پٹوار وہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک بورڈ پہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی کسی کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. بس آرام سے سب لوگ دھڑلے سے رشوت دے بھی رہے ہیں اور لی بھی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ سورہ واقعہ جو ہم پڑھنے والے ہیں، اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی دلائل دیے ہیں مختلف، اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریوں میں سورہ واقعہ میں بیان فرمایا ہے. یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں. تو یہ 3 کیٹیگریوں میں، اور 3 کیٹیگری میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 تو اچھی کیٹیگریاں ہیں اور ایک جو ہے بری کیٹیگری ہے. تو بہرحال اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک چاہا تو ابھی بات کریں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سورہ واقعہ جو ہے، یہ آخرت کے نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں دلائل دے رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم شامل ہیں. آخرت کے نہ ماننے والوں میں سب سے پہلے ہمارا شمار ہے. ہم ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. ابھی سامعین کرام، یہ 2018 ہے، دسمبر کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں ہماری اسمبلی میں جو یعنی مسلمانوں کی اکثریت ہے، ظاہر ہے وہ اسلامی آئین ہے، اور تو اس میں ایسا ہوا اس دن، دسمبر 2018 کی بات ہے. آپ پھر جب بھی آپ سنیں تو یہ چیک کر سکتے ہیں. رمیش کمار ہے یا رمیش لال ہے، ہندو پی ٹی آئی والوں کا ایک ممبر قومی اسمبلی ہے. تو اس نے جو ہے ایک قرارداد پیش کی، اور قرارداد یہ تھی کہ بھئی ہم ہندو ہیں، ہمیں بھی منع ہے شراب، عیسائیوں کو بھی منع ہے، لہٰذا ہمارے نام پہ پرمٹ دیے جانے بند کریں اور یہ شراب کو بند کیا جائے. وہ اسپیکر صاحب جو تھے تو انہوں نے ایوان کی رائے لی کہ بھئی اس پہ بحث کریں یا نہ کریں. تو اکثریت نے کہا کہ نہیں، اس کو اگنور کر دیں، اس پہ بحث مت کریں. یعنی ان کا یہ کہنا تھا. پھر وہ قرارداد جو ہے، یعنی حکومتی ارکان نے کہا کہ بھئی نہیں میں جواب دیا. میں خود اس بات کا عینی شاہد ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا جوں کا تو رہنا چاہیے اور شراب کا نظام جو ہے یہ چلتا رہنا چاہیے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے اور سچ کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں. یہ سورہ واقعہ جو ہے یہ جھوٹوں کو بربادی کا پیغام ہے.
ابھی اس صورت کے مضامین کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹوں کا مقام کیا ہے، جھوٹوں کا اور سچوں کی بھی بات ہو رہی ہے اس صورت میں، کہ جن لوگوں نے حق کو سچ جان کے اس کی تصدیق کی ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو ان کے انجام کے طور پہ سامعین کرام یہ میں آپ کو ابتدائی طور پہ یہ بتاؤں کہ 3 گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔ یعنی روز قیامت جب حشر قائم ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، تو نیکوں کے 2 ٹولے ہوں گے۔ اس میں ایک ٹولے کا نام اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، اصحاب المیمنہ، اور پھر جو ہے دائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ ہوا ہے اصحاب المشأمہ، یعنی دائیں ہاتھ والے یا بدقسمت لوگ، اور والسابقون، اور سبقت لے جانے والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال جب وقت آئے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو اس کا آغاز ہے اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے کہ پیغمبر کی جو تعلیم ہے، جو پیغام وہ لائے ہیں۔ دیکھیں پیغمبر جو قرآن ہے بنیادی طور پہ، جو ہماری بنیادی کتاب ہے، اس کے 3 موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی موضوع جو ہے کتاب کا، یعنی قرآن کا بنیادی موضوع خطاب انسان سے ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اکثریت ابھی سورہ رحمان ہم نے پڑھی، وہاں جنوں کا تذکرہ تھا، لیکن اس کے علاوہ جہاں بھی بات ہو رہی ہے تو وہ یا ایھا الانسان کی ہو رہی ہے۔ شروع میں جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کی بندگی کرو۔ تو بہرحال انسان مخاطب ہے۔ اب یہاں جو ہے دیکھیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں توحید، رسالت، آخرت اس کتاب کے بنیادی موضوعات ہیں۔ انسان کو توحید یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ آخرت کی، یوم آخرت پہ یقین لانے کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان کو کوئی خوف ہونا چاہیے، اس کے یعنی روز جزا کا کوئی خوف ہونا چاہیے اسے۔ اور پھر بہرحال دیگر موضوعات ہیں، وہ اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ 3 بنیادی موضوعات ہیں، اور ان 3 موضوعات کے بارے میں اگر انسان شک میں مبتلا ہو جائے تو اس کی جو اخروی نجات ہے وہ پھر ناممکن ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، انسان کی اگر انسان دھوکے میں پڑ جائے اور دنیا کو حقیقت سمجھ لے، دنیاوی عیش و آرام کو اپنی منزل قرار دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اس کی منزل تو اللہ تھی، اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا۔ اس کے عیش و آرام کی جگہ تو آخرت تھی، اس نے دنیا میں عیش و آرام کا پلان کر لیا، اور اس کی رہنمائی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھی، اس نے اپنے نفس اور شیطان کو اپنا رہنما بنا لیا۔ تو بہرحال دیکھیں ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، میں آپ کو سچ باتیں بتا رہا ہوں کہ عملی طور پہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، نہ توحید کو، نہ رسالت کو، اور نہ یوم آخرت کو۔ یعنی آج کا مسلمان بلکہ امت مسلمہ یعنی اس بات کی دل سے قائل نہیں ہے، زبان سے تو ہے، لیکن زبانی کلامی تو پھر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کوئی چیز بھی، ایک ماچس کی ڈبیا لینے جائیں تو زبانی طور پہ آپ کو وہ دکاندار حوالے نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی قیمت ادا نہ کر دیں۔ ماچس کی ڈبیا کتنی کی ہوتی ہے؟ تو بہرحال 10 روپے کی میرے خیال سے 3 آتی ہیں آج کل۔ تو زبانی کلامی تو چھوڑ دیں بات کو،
اصل بات جو ہے یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے بات بنتی ہے، دل سے آپ تصدیق کریں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، میں کہہ نہ سکا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دل سے تصدیق ہوتی ہے تو پھر اعمال اسی طریقے کے سرزد ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اعمال ہمارے دلی یقین کا مظہر ہوتے ہیں. یعنی جس بات پر ہم دلی طور پر ہمیں اطمینان ہے، سکون ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں دلی اطمینان کے مطابق ہمارے اعمال ظہور پذیر ہوں گے. مثال کے طور پہ دفتر میں ایک بابو صاحب بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی رشوت کے بغیر میں نہیں جی سکتا، میرے خرچے نہیں پورے ہوں گے. تو اب اس کا یہ یقین جو ہے اللہ پر نہ یقین اور رشوت پر یقین، اس سے پھر کیا ہوگا کہ وہ رشوت کے دھندے میں پڑ جائے گا. اسی طرح یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. ہم نے تو ہمارا یقین تو دنیا پر ہو چکا ہے، یعنی ایک دھوکے، بہت بڑے دھوکے کا ہم شکار ہو گئے اور دنیا پہ ہمارا یقین ہو چکا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو سچی باتیں ہیں، جب سچا انسان آپ کے سامنے ایک بات کرے تو آپ کو پھر وہ بات مان لینی ہوگی، اگرچہ آپ کی عقل آپ کا ساتھ نہ بھی دے تب بھی. یہ بات جو ہے یہ یعنی ایک عقلی طور پہ میں کہہ رہا ہوں. اگر ایک سچا آدمی آپ سے ایک بات کہے یا آپ کو پہنچائے تو پھر آپ کو وہ بات سچی مان لینی چاہیے، دل سے مان لینی چاہیے. ہمارا یہ المیہ ہے سامعین کرام، اور کہ ہم نے اللہ کی بات، رسول کی بات پر یقین کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی تسلیاں دی ہیں کہ بھئی تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ہم یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو ایمان والے ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ضرور امداد کریں گے اپنے مومنوں کی، اپنے رسولوں کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن ہمیں اس بات پہ یقین نہیں آتا. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جھوٹ کو، سچ کو جھوٹا جانتے ہیں، سچی باتوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جھوٹی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں. شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کی راہ میں مال قربان نہ کرو، بخل کرو، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بخل کریں گے. جان و مال کو اللہ کو منزل نہ بناؤ، دنیا کو بنا لو. شیطان اور نفس اور یہ دنیا والے ہم سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا، اسی طرح ہم کریں گے. تو بہرحال دیکھیں سورہ واقعہ جو ہے یہ کون جھٹلا رہا ہے، یہ بات بھی یہ ہم جھٹلا رہے ہیں. یعنی قیامت کے واقع ہونے کو یا دوبارہ زندہ ہونے کو ہم لوگ من حیث القوم، من حیث الامت جھٹلا رہے ہیں. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. تو بہرحال یہ صورت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے. اور اس کا تقاضا یہ ہے صورت کا کہ تم سچ کو مان لو، جھوٹ کا پیچھا چھوڑ دو. سچ کو مان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا. سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلند مراتب سے نوازنا چاہتا ہے، جس میں اس کا تقرب ہے، اس کی ملاقات ہے، اس کا دیدار ہے. اور سچ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھجوایا ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے پیروی میں ہماری نجات ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ آج ہمیں اپنے لیے ایک رہنما ڈھونڈنا ہوگا جو سچا ہو، اور اس کے ساتھ اپنی معیت اختیار کرنی ہوگی جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کی روش اختیار کر لو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، سچوں کی معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو، ان کی صحبت میں رہو۔ یہ تمام سچ ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہمارا دل سے یقین ہے، نہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر یقین ہے، اس پر بھی یقین نہیں ہے۔ ہماری منزل جھوٹ پہ ہے، ہماری منزل جھوٹ ہے، اور وہ باطل ہے، اور وہ دنیا ہے جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، یہ جھوٹ ہے کہ آج ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. اذا وقعت الواقعة، When the inevitable occurs, ليس لوقعتها كاذبة، of its occurrence there is no denial, خافضة رافعة۔ bringing low, raising high. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔